السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 18 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر شدید میزائل حملے کیے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ کارروائی لاریجانی کی شہادت کے جواب میں کی گئی، جس میں کلسٹر وار ہیڈ لے جانے والے میزائل استعمال کیے گئے اور اسرائیلی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور 200 اسرائیلی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں 2 افراد ہلاک اور چند زخمی ہوئے ہیں، جس سے دونوں جانب کے دعووں میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ ایران نے اپنے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار علی لاریجانی اور بیسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کے بعد اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق جنگ کے 19ویں دن بھی ایران کا سیاسی نظام مستحکم ہے۔ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی افواج نے اپنے فوجی اڈوں سے نکل کر شہری علاقوں اور ہوٹلوں میں منتقل ہونا شروع کر دیا ہے، جس کے باعث ایسے مقامات بھی حملوں کی زد میں آئے ہیں جو آبادی کے قریب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران نے ان تمام مقامات کو نشانہ بنایا جہاں امریکی افواج یا ان کی تنصیبات موجود تھیں۔ تاہم اس بات کا امکان ہے کہ کچھ حملے شہری علاقوں کے قریب بھی ہوئے ہیں، جس سے خطے کے ممالک اور عوام کو نقصان اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عباس عراقچی کے مطابق 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کی ذمہ داری مکمل طور پر امریکہ پر عائد ہوتی ہے اور خلیجی ممالک کے شہری علاقوں کے قریب ہونے والے حملوں کی ذمہ داری بھی امریکہ پر ہی ڈالی جاتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بتایا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کا نیا مرحلہ شروع کیا گیا ہے، جس سے مختلف قسم کے میزائل استعمال کرتے ہوئے متعدد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں کلسٹر وار ہیڈ والے میزائل بھی استعمال کیے گئے، جس کے نتیجے میں تل ابیب میں کئی مقامات پر آگ لگ گئی اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ادھر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران میں فضائی حملوں کے دوران ایران کے انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب اور حزب اللہ سے وابستہ ایک کمانڈر شہید ہو گئے ہیں، تاہم ایران کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ کسی ایک شخصیت کی ہلاکت سے ریاستی نظام متاثر نہیں ہوگا اور خطے میں شہری علاقوں کے قریب ہونے والے حملوں کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مرکزی علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں ایک 14 منزلہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ حملوں میں اب تک 12 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بشور اور زرقاق البلاد جیسے گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں بعض مقامات پر بغیر پیشگی انتباہ کے بمباری کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لبنان میں جاری حملوں کے نتیجے میں اب تک 800 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ تنازعہ اب خطے کے دیگر ممالک تک پھیلتا نظر آ رہا ہے، جہاں ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کی جانب سے خلیجی ممالک کی طرف میزائل اور ڈرون حملوں کی اطلاعات ہیں، جن میں سعودی عرب، کویت اور اردن شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے آج 13 بیلسٹک میزائل اور 27 ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران کی جانب سے داغے گئے مجموعی طور پر 327 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور تقریباً 1700 ڈرونز کو راستے میں ہی ناکارہ بنایا جا چکا ہے۔
حکام کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں اب تک 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 2 فوجی اہلکار اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 6 شہری شامل ہیں۔ امریکہ میں اس جنگ پر سیاسی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی مرکز کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے ایران پر حملے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ضمیر کے خلاف جا کر اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا اور جنگ کا فیصلہ بیرونی دباؤ کے تحت کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ اقدام نہ کیا جاتا تو ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی کارروائیوں میں ایران کی فضائیہ اور بحریہ کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ جنگی علاقے سے واپس جا رہا ہے۔ اس سے قبل اس جہاز میں آگ لگنے کی خبر بھی سامنے آئی تھی، جسے بجھانے میں کئی گھنٹے لگے۔ دریں اثنا اطلاعات کے مطابق ایران آبنائے ہرمز سے محدود تعداد میں غیر ملکی تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے واضح کیا ہے کہ ان کا ملک آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے کسی فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس اس تنازع کا فریق نہیں ہے، اس لیے موجودہ حالات میں ایسی کسی مہم میں حصہ لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ فرانس ایک ایسے بین الاقوامی تعاون پر کام کر رہا ہے جو کشیدگی کم ہونے کے بعد سمندری راستوں کی آزادی کو یقینی بنائے گا۔ اس سے قبل برطانیہ بھی اسی نوعیت کا موقف اپنا چکا ہے۔ روس نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ ایران کو جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ کریملن کے مطابق یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہونے والی اپنی متوقع ملاقات مؤخر کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایران سے جاری جنگ کی وجہ سے امریکی توجہ اس وقت اسی معاملے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ واشنگٹن میں رہ کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ چین کے ساتھ رابطہ برقرار ہے اور نئی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کابل میں منشیات کے علاج کے ایک مرکز پر فضائی حملے میں 143 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جو طالبان حکومت کے بتائے گئے اعداد سے کم ہیں۔ اس واقعے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان حکومت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگایا ہے، جبکہ پاکستان نے اس کی تردید کی ہے۔ حملے سے ہسپتال کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور آگ بھی لگ گئی، جس پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملوں کے خلاف دفاعی معاونت کے لیے 200 سے زائد یوکرینی فوجی ماہرین مشرق وسطیٰ میں تعینات کیے گئے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یوکرینی ٹیمیں پہلے ہی متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب میں کام کر رہی ہیں، جبکہ مزید ماہرین کویت بھیجے جا رہے ہیں۔ زیلنسکی کے مطابق حالیہ ہفتوں میں امریکہ سمیت 11 ممالک نے خلیجی خطے میں ایرانی شاہد ڈرون حملوں سے نمٹنے کے لیے یوکرین سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے اسرائیل کے ہاتھوں ایرانی رہنما علی لاریجانی کی ہلاکت کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ ایران کے عوام اور ان کی قیادت کی ثابت قدمی ایک حقیقی مسلمان قوم کی عکاسی کرتی ہے، جو بہادر، پختہ ایمان رکھنے والی اور قیادت کے اہل ہیں۔ انہوں نے دیگر عالم اسلام کے رہنماؤں پر بھی تنقید کی
اور کہا کہ وہ محض کٹپتلی ثابت ہوئے ہیں جو عزم، ہمت اور یقین سے آ رہی ہیں۔ میر وائز عمر فاروق نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ پولیس اسٹیٹ کے حکمرانوں نے انہیں رمضان کے دوران عبادت کے لیے اللہ کے گھر جانے سے روک دیا، گھر میں نظر بند رکھا اور مسجد شریف گول مارکیٹ کرن نگر میں خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی، جسے انہوں نے شرمناک اور افسوسناک قرار دیا۔ حرمین شریفین کے امور کی جنرل اتھارٹی نے رمضان المبارک کے دوران مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں قرآن کریم کے تقریباً 10 لاکھ نسخے فراہم کیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد زائرین کو عبادت کے دوران سہولت دینا اور انہیں قرآن کریم تک آسان رسائی فراہم کرنا تھا۔ اتھارٹی کے مطابق یہ نسخے مدینہ منورہ میں واقع کنگ فہد قرآن کریم پرنٹنگ پریس میں تیار کیے گئے اور منصوبہ بندی کے تحت بروقت حرمین شریفین پہنچائے گئے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نسخے مرحلہ وار مختلف یونٹس کو دیے گئے، جہاں عملے نے انہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے مختلف حصوں میں موجود شیلفوں میں رکھا۔ اس کے علاوہ عملہ مسلسل ان نسخوں کی دستیابی کو یقینی بنانے میں مصروف رہتا ہے۔ شوال 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل جمعرات کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبد الخبیر آزاد کریں گے، جبکہ ملک بھر میں زونل اور ضلعی سطح پر بھی ہلال کمیٹیوں کے اجلاس منعقد ہوں گے۔ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ملک کے مختلف حصوں سے موصول ہونے والی شہادتوں کی بنیاد پر کرے گی۔ کھیل ہاکی ورلڈ کپ سن 2026 کے گروپس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو گروپ ڈی میں بھارت، انگلینڈ اور ویلز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ دیگر گروپس میں مختلف عالمی ٹیمیں شامل ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ اگست میں بیلجیم اور نیدرلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے صدر طیب اکرام کے مطابق کھیل ممالک کے درمیان فاصلے کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان رفاقتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔